اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک غلام نے حضور غوث اعظم کو خواب میں دیکھا اور کہا حضور میں نے آپ کا زمانہ نہ پایا، میں چاہتا تھا کہ آپ سے مرید ہو جاتا۔ اللہ اللہ، میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا پریشان مت ہو، اگر تم نے عبد القادر کا زمانہ نہیں پایا تو کیا ہوا، جاؤ بریلی چلے جاؤ، میرا نائب مصطفیٰ رضا بیٹھا ہے۔ بریلی چلے جاؤ، میرا نائب مصطفیٰ رضا بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، سمجھو تم نے عبد القادر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اب سلسلے قادریہ کے جتنے پیر ہیں، خواہ خانقاہ برکاتیہ ماہرہ مطہرہ ہو، خانقاہ مسولی ہو، خانقاہ کالپی ہو، خانقاہ گلگرام ہو، خانقاہ ارایا سادات کے فقیر قادری ہو، ہم سب جتنے قادری سلسلے کے مشائخ کے پیر ہیں، سب مرید ہوتے وقت یہ نہیں کہتے کہو عبد القدیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہو نجیب حیدر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہو امیر ملت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہو غیاث الدین کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہو اویس مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہو گلزار میاں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ نہیں، جتنے سلسلے قادریہ کے وابستہ مشائخ ہیں سب یہی کہتے ہیں کہو غوث اعظم کے ہاتھ میں۔ زندہ باد زندہ باد۔ اب جب وہ غلام قاری جمال صاحب ہمارے چلے گئے کیا، اب جب وہ غلام بریلی آیا تو میں سمجھ رہے ہیں جس کو غوث اعظم نے بھیجا اور کہا جاؤ بریلی میرا نائب مصطفیٰ رضا بیٹھا ہے، اب آیا وہ غلام، جب چہرے مبارک مفتی اعظم کو دیکھا، ایسے تو دنیا شبیہ غوث اعظم کہتی ہے، بولے سبحان اللہ، نائب غوث اعظم کہتی ہے، ہاں سبحان اللہ، صرف ہندوستان ہی کا مفتی نہیں، مفتی اعظم عالم کہتی ہے، بولیے سبحان اللہ، تاجدار اہل سنت کہتی ہے، شہزاد اعلیٰ حضرت کہتی ہے، وقت کا قطب اعظم کہتی ہے۔ اب جب وہ غلام آیا، حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے، کہا جی حضور، کہا بیٹھ جا، بیٹھ گیا۔ تو پیران اعظام جب بیعت کرتے ہیں، ہم لوگ جب کسی کو مرید کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، بد مذہب سے صحبت نہیں کریں گے، ہاں نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ماں باپ کے فرمانبردار بنیں گے، ایک پیری مریدی ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ تو حضور مفتی اعظم نے جب اس غلام کو اپنے ہاتھ پہ ہاتھ اس نے دیا اور اپنے دامن سے وابستہ کیا تو سارے الفاظ مفتی اعظم نے بولے، کہو جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے، ہاں شراب نہیں پیئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، نماز پڑھیں گے، ماں باپ کے فرمانبردار بنیں گے، سارے جملے بول گئے۔ اور جب آخری میں مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ فقیر مصطفیٰ رضا کے ہاتھ میں دیا، جب ایسے ہی جیسے ہی کہا فقیر مصطفیٰ رضا کے ہاتھ میں دیا، اس نے چادر چھوڑ دی، کہا حضور ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہو جھوٹ نہیں بولیں گے، فقیر غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، اور یہ بھی کہا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے۔ اب آگے کیا دیکھتا ہے کہ میں ہاتھ میں تو مفتی اعظم کے دے رہا ہوں اور کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور خود فرمایا ہے کہ کہو بیٹا جھوٹ نہیں بولیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور ہاتھ دے رہا ہوں میں مصطفیٰ رضا کے ہاتھ میں، اور کہلا رہے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے دستے پاک میں دیا۔ جب حضور مفتی اعظم ہند کو جلال آیا کہ یہ کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ابھی کہو جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ تو جھوٹ ہو رہا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، یہ کیسے معاملہ ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو مفتی اعظم ہند کو جلال آیا اور اپنی چادر مبارک کو اس مرید کے چہرے پہ ڈال دیا، اور جیسے ہی چہرے پہ ڈالا تو وہ کیا دیکھتا ہے، ملک ایران ہے، چہرے پہ داد ہے، اور غوث اعظم جلوگر ہے اور فرما رہے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے رستے پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔
فیضان حضور مفتی اعظم عالم اسلام عصمت آل رسول زندہ باد زندہ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. ان کا ایک قول ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنی ولایت چھپانا ہو، اپنی بزرگی چھپانا ہو تو مولوی بن جائے. کبھی دنیا کسی مولوی کو ولی نہیں مانے گی، لیکن ولی را ولی می شناست، ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے بھلے وہ مولوی لباس میں ہو. ممبئی آپ جاتے ہیں کبھی میرے ساتھ چلیے گا، خورشید بھائی میرے ساتھ جا چکے ہیں. ممبئی میں بہت بڑے بزرگ حضرت دولہ شاہ ٹوپی والے بابا آرام فرمائے. وقت نہیں میں اب بتاتا تفصیل سے. بہت پائے کے بزرگ ہیں. ہاشمی میاں ان کی گود میں پڑے رہتے تھے. حضور ٹوپی والے بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یہ تھی کہ وہ ایک بلی کو اپنے پاس رکھتے تھے. بزرگان دین بلی سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو وہ بلی آپ وظائف میں تھے، گود سے اٹھی اور کہیں چلی گئی. جب آپ وظائف سے فارغ ہوئے، کبھی جذب ہے، کبھی جلال ہے، کبھی جمال ہے بزرگوں پر، تو کہا میری بلی کہاں ہے؟ اب کوئی ڈر کے مارے بتا ہی نہیں رہا ہے کیونکہ بلی اٹھی تھی. تو وہ ماہی شریف میں درگاہ ہے اور ماہی سرکار قطب کوکر مخدوم ماہی کے روڈ پہ ہی ملا ہوا آستانہ ہے. تو روڈ پہ آئی گاڑی عزت میں آ گئی، اس کا مر گئی. اس کو کچومل کو اٹھایا، ڈبے میں ڈال دیا. حضرت ٹوپی والے بابا نے جذبی کیفیت میں فرمایا میری بلی کہاں ہے؟ اس کا کچھ نام آپ نے رکھا تھا. تو ہر پیر کا ایک منہ لگا مرید ہوتا ہے. حضرت علماء فرماتے ہیں سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر پیر کا ایک منہ لگا مرید ہوتا ہے. تو ان کا بھی کوئی منہ لگا مرید تھا. تو کہا تم ہی جاؤ، میری ہمت نہیں حضرت کو بتانے کی. تو منہ لگے مرید کو آگے کر دیا. کہا بابا گستاخی معاف ہو، بلی آپ کی وظائف آپ پڑھ رہے تو تھی اور جا کر کے باہر گئی، وہ گاڑی کی عزت میں آ گئی، مر گئی. لوگوں نے اس کا کچومڑ نکال کر اٹھا کر لے ڈال دیا کولر ڈبے میں. کہا مجھے لے چلو. جہاں وہ ڈبے میں کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی مالک کو مختار نہیں، نبی کو معاذ اللہ کوئی اختیار نہیں، نبی کو کوئی پاور نہیں، نبی اپنی بیٹی نہیں بخشا سکتے معاذ اللہ. نبی کی بات تو بہت دور کی ہے. یہ آل نبی، اصحاب نبی، غلام نبی کا یہ پاور، اللہ کے ولی کا یہ پاور ہے. وہ گئے قریب اور اس بلی کا کچھ نام لیا اور فرمایا اے میری پیاری بلی تو کہاں چلی گئی مجھے چھوڑ کر؟ تو اس وقت کے جو لوگ گواہان تھے وہ بتاتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر ہلی اور ہلنے کے بعد کھڑبڑ ہونے کے بعد پوری زندہ کھڑی ہو کر کے آپ کی گود میں آ گئی. وہ حضرت ٹوپی والے بابا فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کا یہ بیٹا قطب الارشاد ہے اور اپنے زمانے کا قطب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادے ہیں. بڑے ہیں حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، اور حجت الاسلام سے 18 برس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے. 18 سال کے بعد حضور مفتی اعظم ہند کی شان بے مثال شان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی کرامت حضور مفتی اعظم ہند کو اللہ نے وہ فراست، وہ ولایت، وہ دور اندیشی، وہ سادگی، وہ انکساری، وہ روح، وہ جلال، وہ پاور عطا فرمایا. سبحان اللہ. کہ ایک مرتبہ میں نے ابھی بتایا نہیں کہ ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی پہچانتا. ایک شخص حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں آیا کہ حضور اعلیٰ حضرت آپ کے والد کی مزار پہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے اور ہم لوگ بھی اسی حصے میں چل رہے ہیں، یہ سب جو وقت ہوتے ہیں قبولیت کے ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی دیکھیے بزرگوں کی مزارات پر اولیاء کرام رات ہی میں جایا کرتے ہیں. ممبئی میں ایک درگاہ ایسی جو وزیر مالیت ہے، بڑے بڑے جتنے بھائی ممبئی کے ہیں وہ سب رات میں حاضری دینے جاتے ہیں. جانتے ہو کہاں جاتے ہیں؟ بابا بہاؤالدین شاہ. سبحان اللہ. فقیر بھی وہاں رات میں جاتا ہے. حضور تاج الشریعہ بھی رات میں جاتے ہیں. سبحان اللہ. بابا بہاؤالدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک شخص حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آیا اور کہا حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو ایک سایہ آتا ہے وجود کی صورت میں.
تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا ٹھیک ہے، کل عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھوں گا۔ تو اللہ والے مراقبہ کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت سرکار کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند نے اگلے دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی دربار میں حاضری دی اور بیٹھ گئے۔ وہ سایہ وجود کی صورت میں رات کے تہائی حصہ گزرنے کے بعد آ گیا۔ اس کے بعد آنے کے بعد حضور مفتی اعظم ہند نے بجستہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ولیدہ ولی کی شناخت۔ اب وہ سایہ وجود کی صورت میں کہتا ہے وعلیکم السلام یا مفتی اعظم ہند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام یا مفتی اعظم ہند۔ تو مفتی اعظم ہند نے عربی میں فرمایا من، کون؟ اس سائے سے مخاطب ہو کے فرمایا کون؟ اب جواب سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کی روح کو تازگی مل جائے گی۔ وہ سایہ وجود کی صورت میں آ کے فرماتے ہیں انا ضیاء الدین مدنی کتب مدینہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون ذات ہے جن کا میں نے نام لیا ہے؟ یہ مدینہ شریف کے کتب ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ فرماتے انا ضیاء الدین مدنی کتب مدینہ۔ تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں حضور آپ تو مدینہ پاک کے جنت البقیع قبرستان میں آرام کر رہے ہیں، آپ تو جنت البقیع میں آرام فرما ہے، یہاں کیسے؟ کہاں عرب، کہاں مکہ شریف، کہاں مدینہ شریف، اتنا لمبا فاصلہ ہندوستان سے، کہ حضور آپ تو جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں، یہاں کیسے؟ تو آپ فرماتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو یہ فقیر اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضری دینے آتا ہے، اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضری دینے آتا ہے۔ اب سنیے آگے کی گفتگو، اب یہ دونوں بزرگوں کی گفتگو ہو رہی ہے۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں حضور اب میں اس راز کو عام کر دوں گا، اب اس راز کو ہم عام کر دیں گے۔ تو کہا خبردار مفتی اعظم ہند، قطب مدینہ فرماتے ہیں خبردار مفتی اعظم ہند، اگر آپ نے میرے راز کو فاش کیا تو میں بھی آپ کے راز کو فاش کر دوں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ خبردار مفتی اعظم ہند، اگر آپ نے میرے راز کو فاش کیا تو میں بھی آپ کے راز کو فاش کر دوں گا۔ تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور اظہری میاں کے نانا نے فرمایا آپ میرے راز کو کیا عام کریں گے؟ کہا اچھا آپ میرے راز کو ہم کیا کریں گے؟ تو قطب مدینہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ میرے راز کو ہم کیا کریں گے؟ تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہم دنیا والوں کو اس سے یہ بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ وہ ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں قطب مدینہ آتے ہیں، علامہ ضیاء الدین مدنی آتے ہیں۔ تو فرماتے خبردار مفتی اعظم ہند، اگر آپ نے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ اے لوگوں اعلیٰ حضرت کی وہ بارگاہ ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو روز آنا مدینے سے بریلی قطب مدینہ آتے ہیں، تو میں بھی آپ کا راز عام کر دوں گا کہ اے دنیا والوں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو روز آنا بریلی سے مدینہ مفتی اعظم آتے ہیں۔ عظمت مفتی اعظم عالم اسلام۔ یہ شان سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی ہے۔ حضور سیدی مرشدی سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے نانا جان کی ہے، اور حضور مفتی اعظم ہند کے تقوی کا یہ عالم۔ اللہ اکبر۔ جو غسل جنازہ آپ کا تھا جس میں دادا حضور سید النبی شاہ قادری علیہ رحمہ تشریف فرما تھے، جنہوں نے خود دیکھا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے، اس کے شاہد ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے غسل جنازہ میں اپنی سطر پوشی فرمائی۔ اسی واقعے پر میرے مرشد حضور تاج الشریعہ نے یہ شعر کہا تھا متقی بن کے دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کے دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر
اور حضرات یہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، مبارک و مسعود مہینہ چل رہا ہے۔ ہاں، اہل بیت کے گن، اہل بیت کی تعریف دنیا کیوں گاتی ہے، سادات کی تعظیم کو دنیا کیوں کرتی ہے؟ یہ کسی کے گھر سے پیغام نہیں ہے، یہ رب کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا میں 14ویں صدی میں ہر زمانے کے ہر صدی کے مجدد نے اہل بیت اور صحابہ کے گن گائے، نبی کے آل اور نبی کے صحابہ کی تعریف کی کیوں نہ کرے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطر رسول اللہ کی ہر سنی بریلوی نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتا ہے، نبی کے در والوں سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ دونوں کی محبت عین ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کی قسم 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت نے جس انداز میں سادات کی تعظیم کی ہے، کوئی ایسی تعظیم دنیا میں کسی نے نہیں کی ہے۔ آپ معمولی بات ہے، ایک عالم کو عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، مقبولیت ملتی ہے، دستبوسی ہوتی ہے، نذرانے ہوتے ہیں، ان کے بھی معتقدین ہوتے ہیں۔ کون چاہتا کہ اپنی کرسی چھوڑیں؟ ہم اپنے سامنے کسی کا ہاتھ چومیں، ہم کسی کے تعظیم کے لیے کھڑے ہوں؟ ہر ایک کے ساتھ نفس ہے، ہم ان کی عزت کریں گے، لوگ ان کی طرف جھکنے لگیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت جیسی ذات لاؤ۔ پہلی بات تو اولیاء جو ہوتے ہیں وہ نفس سے پاک ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی اعلیٰ طرفی کی بات ہے میاں کہ اعلیٰ حضرت جیسی ذات پالکی میں بیٹھی ہو۔ اور ایک اعلیٰ حضرت کی یہ خاص خصوصیت ہے قدم خدا کی کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی نبی کے شہزادوں کو شجرے سے نہیں پہچانا، اور چاہے اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں ہو، حجت الاسلام اپنے زمانے میں ہو، مفتی اعظم اپنے زمانے میں ہو، مفسر اعظم اپنے زمانے میں ہو، تاج الشریعہ اپنے زمانے میں ہو، کبھی اس خاندان میں کسی سید کی گستاخی نہیں، چاہے وہ ماہرہ کے سادات ہوں، کالکی کے سادات ہوں، مسولی کے سادات ہوں، بلگرام کے سادات ہوں، کہ چوچا کے سادات ہوں، اگر خوشبو محسوس ہو گئی کہ یہ سید آزادے ہیں، نبی کے چشم و چراغ خاندان کے ہیں، فوراً اعلیٰ حضرت کے خاندان نے اس کی تعظیم کی۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ صرف خوشبو لگ گئی، اور اعلیٰ حضرت کا جو ادارہ منظر اسلام ہے اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ ذکر ہم لوگ بریلی شریف میں جامعۃ الرضا میں کر رہے تھے، بلکہ اوبرائے ہوٹل میں تھے، حضور گلزار ملت بھی تھے، سید شباہت صاحب اس ذکر کرنے لگے۔ جب بات آئی ازہری گیسٹ ہاؤس میں جامعۃ الرضا جانے کی، بولے پاس نہیں ہے، تو بولے قیامت سے پاس کون دے گا؟ بولے وہ تو آپ دیں گے، نبی کے شہزادے دیں گے۔ تو بولے یہاں کے پاس کی کیا ضرورت ہے؟ بولے چلیے بغیر پاس۔ جب انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا آج ہم سے پاس مانگا جائے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اعلیٰ حضرت کی ذات وہ تھی کہ جب منظر اسلام تعمیر ہو رہا تھا، مزدور کام میں لگے تھے، اعلیٰ حضرت گھر میں تھے، آپ کو خوشبو لگی کہ ان مزدوروں میں کوئی مزدور آل رسول ہے، فوراً اٹھے آپ گھر سے، فرمایا کام روکا جائے، پہلے یہ بتایا جائے تم میں آل رسول کون ہے؟ تو جو سادات ہوتے ہیں ان کی عادات بتاتی ہیں۔ فرمایا حضور یہ رسول اللہ کا ادنا غلام، رسول اللہ کا وفادار غلام ہے، رسول اللہ کا یہ غلام ہے۔ اتنا کہا تو کہا کل سے آپ کام پہ نہیں آئیں گے، کہا حضور میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میری یہی کمائی ہے، میں اپنے بچوں کو اسی سے پالتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، کوئی عالم کی عالم ہے اعلیٰ حضرت، عالموں کے عالم ہیں، مفتیوں کے مفتی ہیں۔ ایک کتاب لکھنا آسان نہیں ہے، 1000 کتاب سے زائد اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ جب دیوا شریف پہنچتے ہیں تو وارث پاک کہتے ہیں درست ہو کے بیٹھ جاؤ، بریلی کے بڑے مولانا آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ماہرہ پہنچتے ہیں تو ماہرہ کے آل رسول فرماتے ہیں میاں کا دل تو صاف و صفا میں صرف نسبت کی ضرورت ہے۔ جب گلولا باد پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں لو احمد رضا میری ٹوپی تم لے لو، اپنی ٹوپی مجھے دے۔ وہ ذات اعلیٰ حضرت کی ہے۔ تو اتنی تعظیم آل رسول کیوں کیا آپ نے؟ اللہ اکبر، خون رسول کا احترام، اللہ اکبر، گٹیوں میں ملایا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا تم کل کام سے نہیں آؤ گے، کہو میں بھوکا مر جاؤں گا۔ کہا اب تک تم آتے تھے مزدور بن کے، کل تم آؤ گے سردار بن کے، اس لیے کہ سرداری خدا داد تمہاری پراپرٹی ہے، تمہاری ماں خاتون جنت جنتی حوروں کی سردار، تمہارے باپ سرکار سیدنا حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار، سرکار غوث اعظم اولیاء کے سردار، اور تمہارے نانا انبیاء کے
सरदार, सरदारी तुम्हारे घर की है। कहा कुर्सी बिछाई जाए, तख्त लगाया जाए, उस पर बैठ कर आप से निगरानी करें, अहमद रजा इसकी उजरत देगा। सिर्फ इसलिए कयामत में अपने नाना जान की बारगाह में सिफारिश कर दीजिएगा, यही अहमद रजा के लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये जात है आला हज़रत, उन्हीं के शहजादे हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मेरे बड़े वालिद सूफी बासफा सैयद अब्दुल वहाब कादरी अलैहि रहमा। शरीयत का इतना लिहाज, बरेली वाले शरीयत के मामले में रियायत नहीं करते हैं। अगर आले रसूल हैं तो उनकी भी इस्लाह की जाती है। सैयदजादे आला हज़रत ने लिखा फतावा रज़िया में, किसी ने साइल ने सवाल किया, अगर अहले बैत किराम में, सादाते किराम में नबी के आग से कोई अगर शरीयत के खिलाफ वर्जी हो जाए तो क्या काज़ी शरअ हुक्म सुनाएगा? तो बोले हाँ, काज़ी शरअ हुक्म सुनाएगा, लेकिन इतना ख्याल रखेगा कि शहजादे के पाँव में कीचड़ लग गया है, उस कीचड़ को मैं साफ कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अहले बैत की ताज़ीम आला हज़रत ने लिखी है, ऐसे ही लिखी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा, सुभानअल्लाह बुक़्रतन व असीला। फरमाते हैं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बैठे थे बरेली शरीफ में, बरेली का डीएम आ गया। बरेली तो वो है जहाँ इंदिरा गांधी आई तो भगाई, खुदी अली अहमद आए तो भगाए गए, इसलिए कि बरेली वाले किसी दुनियादार से नहीं मिलते, ये बरेली वालों की पहचान है। अब आए डीएम साहब, जबकि वो सुन्नी हैं, मुसलमान हैं, सुभान अल्लाह, सुन्नी मुसलमान लेकिन टाई पहने हैं। मुफ्ती आज़म हिंद ने और सैयदजादे हैं, आले रसूल भी हैं, मुफ्ती आज़म हिंद ने उनकी टाई पकड़ ली। सरकार मुफ्ती आज़म ने फरमाया, सैयद साहब, ये नहीं कहा कि डीएम साहब, ये फरमाया सैयद साहब ये हराम है, हराम है, हराम है, इसको उतार दीजिए। ये नहीं देखा कि ये शहर का डीएम है, शरीयत का हुक्म बयान कर दिया। ये नहीं देखा कि आले रसूल है, मुफ्ती आज़म ने शरीयत का हुक्म बयान कर दिया। उस डीएम ने सैयदजादे ने टाई उतार दिया और उसके बाद तौबा कर लिया। अब मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि सैयद साहब मुझे माफ फरमाइए। लाओ ऐसा कोई पीर, ऐसा कोई मुफ्ती, ऐसा कोई फकीह, ऐसा कोई कुतुब, ऐसी जात, अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया सैयद साहब मुझे माफ फरमाएं, तो कहा हुजूर ये तो खिलाफे अदब, खिलाफे उसूल है, आपने मुझे गुनाह से बचाया, आपकी इस्लाह, आपने मेरी इस्लाह की, मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा की और आप ही मुझसे माफी मांग रहे हैं। तो मुफ्ती आज़म फरमाते हैं सैयद साहब जो आपकी मैंने टाई उतरवाई ये आपके नाना की शरीयत है। अब फकीर मुस्तफा रज़ा जो आपसे माफी मांग रहा है ये भी आपके नाना की निस्बत है और ये बरेली है जहाँ दाएं हाथ में शरीयत रहती है और बाएं हाथ में निस्बत रहती है। न शरीयत छूट सकती है न निस्बत छूट सकती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जात है। हज़रात ग्रामी 55 बातें इमाम आली मकाम के हवाले से अर्ज कर दूं, उसके बाद सलाम शरीफ हो जाए। सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की आज ये 14वीं शब है। 13 मुहर्रमुल रमज़ान गुजर के मैंने हर मौके पर इसीलिए अपनी खानका में प्रोग्राम रखता हूँ, न किसी से कोई चंदा न कोई ताउन, अल्लाह ने जो मुझ गुनहगार को नवाजा है मैं प्रोग्राम करता हूँ इसलिए कि हमारी कौम को कुछ बातें और मौके मौके के लिहाज से कुछ गुफ्तगू, कुछ काम की मालूमाती बातें आपको मालूम हो कि हम बरेलवी हैं, हमसे पूछा जाए कि आला हज़रत की पैदाइश कब हुई तो हम नहीं बता पाए। 10 शव्वाल को आला की पैदाइश हुई, आला हज़रत का विसाल कब हुआ 25 सफर में हुआ। इसी तरह हुजूर के साहबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हैं, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का विसाल कब हुआ 13वां गुजार के 14वीं शब यानी 14 मुहर्रमुल हराम, मगरिब के बाद अरबी के हिसाब से दिन बदल जाता है और 12 के बाद अंग्रेजी के हिसाब से बदल जाता है। तो 1:40 पर सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम का विसाल हुआ। तो आज की जो शब है ये हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की शब विसाल है।